امید ہے کہ آپ اس عید کے موقع پہ 2-4 باتوں کا خیال رکھیں گے. گوشت نہیں کھانا زیادہ، یعنی بیمار ہونے کی حد تک نہیں کھانا. آپ ماشاءاللہ سارا سال ہی گوشت کھاتے ہیں اور اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے لیے گوشت سارا سال کھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عید کے موقع پہ بندہ کہتا ہے ونڈن اور چنگا ہے میں آپ ہی کھا لا. ہمارے اسکول کے باہر نا ایک بندہ چھابا لگاتا تھا، یہ جس پہ وہ بیر شیت ایسی چیزیں ہوتی تھی. تو وہ ایک دفعہ ایک لڑکا آیا تو اس نے چھابا الٹا دیا، مطلب تھا کہ کچھ لوٹ مار کریں. تو وہ چھابا جب الٹایا تو سارے بچے جو ہے وہ چھابا لوٹ مار کرنے لگے، بیر کھانے لگے. تو دکاندار بجائز دے کہ انہوں نے منع کرے چھابے والا، انہیں آپ ہی کھانے شروع کرتے ہو جانا. انہیں کہہ دیا ہے جو بھی ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن جڑا بھی کام میں ہو جائے تو چنگا ہے. تو اس میں ویسے بھی اس سال موقع ملا ہے کہ رسم و رواج کو بدلیں، اس کو سوشل سٹیٹس کا نشان نہ بنائیں. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ یہ سب قربانی وغیرہ ہم کرتے کیوں ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ اتھارٹی کے سامنے سرنڈر کیا ایک نبی نے، اور بار بار جب انڈیکیشن ہوئی کہ اب اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دو تو انہوں نے بیٹے سے بات کی کہ یہ انڈیکیشن آ رہی ہے. تو بیٹے نے کہا کہ اللہ کے حکم سے آپ یہ کام کر گزریے، اور اس نے سرنڈر کر دیا ایک اور اتھارٹی کے سامنے جسے باپ کہتے ہیں. اور پھر اللہ نے اپنی معجزے سے اس جگہ ایک مینڈا جو ہے وہ رکھ دیا. ہزاروں سال بیت گئے لیکن اللہ نے وہ رسم ہی ڈال دی. اللہ نے کہا کہ ہر سال ہر مسلمان اس کو دہرائے گا. کس کو دہرائے گا؟ بکرے کے کاٹنے کو نہیں، اس فلسفی کو دہرائے گا، اس رسم کو دہرائے گا کہ جو اتھارٹی کے سامنے جو بھی آپ کے اوپر ہے اتھارٹی، آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، باپ کے بعد خدا ہے، جو بھی اتھارٹی ہے اس کے سامنے سرنڈر کر دینے اور پھر دیکھنا ہے وہ اپنے معجزے سے کیا نعمتیں آپ کی زندگی میں لاتا ہے. لیکن ہم نے اس کو بنا دیا کہ ران مینو بھیجنی تسی، ٹھیک، پائے مینو بھیجنے تسی، کلیجی سویرے سویرے بھیج دینا. تو یہ سارا جو گوشت کا کھیل بن گیا، پٹھ کا گوشت مینو بھیجنا تسی، اور کوئی نہیں بھیجنا. تو یہ جو ساری بات چلی تھی کہاں سے اور پہنچی کہاں تک، اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بات کہاں سے چلی تھی. اللہ سے چلی تھی، نبی تک پہنچی، نبی سے چلی تھی، اس کے بیٹے تک پہنچی، اور یہ ایک ٹریڈیشن بن گئی. اور آج ہماری دنیا میں یہ یوں ہو گیا ہے کہ 8 بکرے ہونے چاہیے کہ 10 ہونے چاہیے، اور گائے ہونی چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہونا چاہیے، اور اونٹ بھی ہونا چاہیے، تاکہ محلے دار ہمارے اوپر رشک کریں یا حسد کریں اور ہماری شان جو ہے وہ بڑھے. یہ شانیں بڑھانے کے لیے ہرگز ایسا نہیں تھا. یہ ایک رسم تھی جو کہ ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک یہ دنیا رہے گی. ہر سال یہ رسم بھی دہرائی جائے گی، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رسم میں وہ جو فلسفہ ہے، وہ جو ایک سوچ ہے کہ اتھارٹی کو ماننا، یعنی ماننے والوں میں سے ہونا یا پھر ماننے والوں میں سے نہ ہونا، یہ فیصلہ آپ نے کر لینا ہے. جو ماننے والا نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے وہ اس کو نکالا جاتا ہے کہاں سے؟ جنت سے. پہلے ایک رسم چلی کہ جڑا مننے گا نہیں وہ تو جنت تو نکلے گا. یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ جس نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا، اس نے کہا کہ جاؤ جا کے سجدہ کرو. تو اس نے کہا لے میں انسان نو سجدہ کرا، میں نہیں مانتا. ٹھیک، تو اس کو رد کر دیا گیا، اس کو فرشتوں میں سے نکال کے شیطان کا درجہ دے دیا گیا. پھر بہت وقت گزرا تو اللہ نے اپنے نبی کو انڈیکیشن دی تو نبی نے بات مانی.
نبی نے بیٹے کو بتایا تو بیٹے نے بات مانی، اور پھر یہ رسم چل پڑی۔ ہم دہراتے ہیں صرف اس لیے یہ کام کہ ہم اس رسم کو چلاتے رہیں۔ یہ جو بالکل ینگ بچے بیٹھے ہیں سامنے، ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کبھی 1 مہینہ، 1 سال یا جتنی بھی مدت آپ چاہیں اپنے والد کے سامنے سرنڈر کر کے دیکھیں، ہاتھ جوڑ کے، کہ جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ اور پھر اگر کوئی آپ کا نقصان ہو جائے یا آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آ جائے تو پھر آپ میرا گربان آ کے پکڑیے گا۔ تو یہ چیزیں تھوڑا یاد رکھنے کی ہے کہ اس کو گوشت کی عید نہ بنائیے گا، اس کو پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس سمجھیے گا۔ یہ ایک پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس ہے، یعنی آپ کا ایمان بدل جانا چاہیے کہ کس بندے کے سامنے مجھے آنکھ نہیں اٹھانی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بیٹے ہیں تو انہوں نے باپ کی بات ماننی ہے تو بیٹیوں نے نہیں ماننی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد ہے وہ ماں باپ کی بات مانے، ماں باپ حکم ربی مانے، اور یہ اتھارٹی کی بات ماننی ہے۔ جو آپ کا باس ہے یا آپ کا مینیجر ہے یا آپ کا کوئی بزرگ ہے تو اس کی بات مانیں۔ جب آپ اس کی بات مانیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ آپ کو ایسے رستے دکھائے گا جو آسان رستے ہیں، جو بہتے ہوئے چشمے ہیں، جو بہتے ہوئے دریا ہیں، جو ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں گی۔ آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ جس چیز کو آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں گلیوں گلیوں بازاروں میں کہ کوئی سکون مل جائے، وہ آپ کے اندر چشمہ آب زمزم آپ کے اندر بہنے لگے گا، محبت کا وہ زمزمہ سارا اندر بہنے لگے گا، اور آپ کے روح کو، آپ کے جسم کو اور آپ کے ماحول کو بھی اس سے قرار آ جائے گا۔